بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یثرب میں اسلام کی روشنی ابھی نئی نئی تھی، ابھی بت پرستی کا دورہ تھا۔ عمر ابن جموح بنو سلمہ کے ایک سردار تھے اور ان کے بت کا نام منات تھا۔ یہ بت نہایت قیمتی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ماہر کاریگر نے اس کی تراش خراش میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ عمر اس کو ہر روز خوشبو میں بساتا، اس کو بناتا سنوارتا، اس کی صفائی کرتا، صبح و شام اس کی زیارت کرتا اور حتی الامکان اس پر اپنا مال و دولت نچھاور کرتا۔ وہ اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن عمر بن جموح منات کے سامنے نہایت عاجزی و انکساری سے کھڑا ہوا۔ پہلے تو اس کی خوب تعریف کی، اس کے مناقب بیان کیے اور پھر کہنے لگا، منات تمہیں تو علم ہے ہی، ہمارے شہر میں جو ایک نئے دین کا سفیر آیا ہے، اس نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ ہمیں تم سے ہٹا دے۔ وہ ہمارے دلوں میں سے تمہاری محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اس سے صاف صاف بات کروں، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تم سے مشورہ کروں اور پھر اس سے بات کروں۔ برائے مہربانی تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ منات نے اس کی گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمر نے پھر نہایت عاجزی سے کہنا شروع کیا، لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ ارے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی جو تمہیں بری لگی ہو۔ خیر اگر تم ناراض ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس چند دنوں کے بعد آؤں گا تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ادھر عمر کے بیٹے معاذ بن عمر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہیں اپنے باپ کی منات سے محبت کا علم تھا۔ انہوں نے اپنے گہرے دوست معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ یہ دونوں ہی بنو سلمہ کے نوجوان تھے اور دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ رات کو جب والد سو گئے تو دونوں منات کے پاس آئے، اس کو کندھوں پر اٹھایا اور بنو سلمہ کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ ایک بے آباد کنواں تھا۔ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ اس کنویں میں گندگی پھینکا کرتے تھے۔ صبح سویرے عمر حسب سابق اور حسب عادت تبرک حاصل کرنے کے لیے منات کی طرف چل دیا۔ جب اسے منات نظر نہ آیا تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے زور سے کہا، ارے کون ہے وہ بدبخت جس نے میرے معبود کے ساتھ آج رات ظلم و زیادتی کی ہے؟ اس کے بیٹے اپنے باپ کی آواز سن رہے تھے، وہ سوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ عمر اپنے پیارے بت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ غصے سے کامتا بڑکتا بڑبڑاتا ہوا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا منات کو تلاش کر رہا تھا۔ دائیں بائیں دیکھا، منات نظر نہیں آیا۔ دیوانہ وار آگے بڑھا اور سامنے دیکھا تو منات گندگی کے کنویں میں الٹا پڑا ہوا نظر آیا۔ جلدی سے اسے نکالا، اسے دھویا، خوشبو لگائی اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اگلی رات بھی حضرت معاذ بن عمر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے دیگر نوجوانوں کے ساتھ مل کر منات کے ساتھ کل والا سلوک کیا۔ صبح سویرے اپنی عادت کے مطابق عمر پھر منات کی پوجا کرنے اور سلام کرنے اس کے کمرے میں گیا، مگر منات وہاں موجود نہ تھا۔ بھاگتا ہوا کنویں کی طرف گیا تو اس نے دیکھا اس کا پیارا منات گندگی کے ڈھیر میں ڈھانپا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر اس کو قدرے دکھ بھی ہوا اور کراہت بھی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی وہ اس کا معبود تھا۔ اس کے دل میں اس کا بڑا احترام اور محبت تھی۔ اس نے گندگی کے ڈھیر سے اسے نکالا، دھویا، خوشبو لگائی اور دوبارہ مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اب کہ اس نے منات کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہا، منات اے میرے معبود، اگر اب تمہارے پاس کوئی آئے اور تمہارے ساتھ برا سلوک کرنا چاہے تو اس تلوار سے اپنی حفاظت کرنا۔ اگلے دن ان نوجوانوں نے نیا کام کیا۔ انہوں نے منات کو اٹھایا، ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس کو رسی سے باندھا، تلوار کو پرے رکھا اور پھر گندے کنویں میں پھینک دیا۔ اگلی صبح بوڑھا عمر اٹھا، سیدھا منات کے کمرے میں گیا۔ کمرہ حسب سابق خالی تھا۔ اب وہ کنویں کی طرف گیا۔ اس کا منات کتے کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور گندگی سے لت پت تھا۔ تلوار بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اب عمر کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی۔ جب اس نے اپنے پیارے منات کو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گندگی میں لت پت دیکھا تو پکار اٹھا، اللہ کی قسم اگر تم معبود ہوتے تو تم اور کتا اس گندے کنویں میں کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اب عمر غفلت کی نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ ایمان کی دولت سے سینہ منور ہو چکا تھا۔ حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو ہمراہ لیا اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ پھر منات کے پاس گیا، اس کو اپنے قدموں سے روندا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ سوچ رہا تھا، میں کتنا گمراہ تھا،
کہ ایک لکڑی کی پوجا کرتا رہا۔ میری زندگی کتنے اندھیرے میں تھی، اب وہ صراط مستقیم کا راہی تھا، اسلام کا مددگار اور معاون۔ اس کے سامنے ماضی کی کوتاہیوں کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، اسلام پر ثابت قدمی سے چلے۔ اور پھر عمر نے اپنی اولاد، اپنا مال اور اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دی۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔